إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا وعملا متقبلا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے کو کھول دے اور اس مجلس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، آمین یا رب۔ اور قیامت کے دن ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو آواز دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ این متحابین بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آمین یا رب۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ دنیا میں میری جلال کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، قریب بیٹھتے تھے اور میرے ذکر کی محفلوں میں مجھ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے اور جنت کی تمنا کرتے تھے۔ آج میں ان سب کو اپنے خاص عرش کے تلے جمع کروں گا، سایہ دوں گا، جس دن کی کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے۔ اللہم اجعلنا منہم، سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ میری عزیز دینی بہنوں، ذرا آج آپ امیجن کریں کہ ہم سب اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور اچانک اپنے آپ کو ایک ایروپلین کے اندر بیٹھا ہوا پاتے ہیں۔ چاروں طرف سے ہر عمر کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بڑے، ہر طرح کے بیمار اور صحت مند، ہر طرح کے لوگ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف نیشنلٹیز کے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف لباس پہنے ہوئے ہیں، مختلف کھانا کھانے والے لوگ ہیں، اور سب کو بہترین انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے اور سب اپنی ٹرپ کو انجوائے کر رہے ہیں اچھی طرح سے۔ اور اس سفر میں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ گیمز کھیل رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پہ اپنے بزنس ڈیل کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، مگن ہے، کسی کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم آخر ہیں کون، ہم اس سفر پہ آئے کیسے، اس پلین میں آ کیسے گئے، ہمیں لانے والا کون ہے یہاں پہ، ہمارا یہ سفر کتنا لمبا ہے، کتنے گھنٹوں کا ہے، کتنے سالوں کا ہے، کتنے دنوں کا ہے، کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اچانک آپ کی نظر ایک کتاب پر پڑتی ہے کہ جو آپ کے سامنے مینول پڑا ہوا ہے، وہ جو آگے والی چیئر ہے اس میں ایک پاکٹ بیگ میں لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اچانک کوئی ایک کتاب سی پڑی ہوئی ہے، مینول سا ہے، آپ نے اس کو ایکسائٹیڈ ہو کے کہ چلو ہماری جرنی میں یہ اچانک ہمارا ساتھ دے گی، آپ نے اس کو اٹھایا اور اس نے خوشی خوشی کھولا آپ نے اسے کہ چلو کوئی تو ساتھی ملا، ایکسپلور کرتے ہیں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے۔ تو پھر کیونکہ ہمارے دماغ میں تو سوال چل رہا تھا کہ ہم ہیں کون، ہم یہاں آئے کیسے، تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، کیا پتا اس میں ہمیں آنسر مل جائے اس بات کا۔ تو ہمارے دماغ میں تو سوال بھرے ہوئے تھے، اچانک دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ طرح طرح کی مشروبات، طرح طرح کی چیزیں کھلائی جا رہی، پلائی جا رہی، سب اسی میں مصروف ہے، ہم بھی اس میں مصروف تھے، لیکن ہمارے دماغ سے سوالات نہیں ہٹ رہے تھے۔ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اے سی کی خوشبوئیں ہیں، ایئر فریشنر ہے، پرفیوم ہے، سب کچھ اچھا ماحول ہے، لیکن آپ کو سکون نہیں آ رہا ہے۔ آپ اسے کھولے جا رہے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر ہم ہیں کون۔ جب آپ نے کتاب کو، اس کو مینول کو کھولا تو آپ نے دیکھا اس پہ تو لکھا ہے قرآن شریف، تو پھر اس کا تو ترجمہ بھی دیا ہے، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، تو آپ بہت خوش ہو گئے کہ چلو عربک کچھ نہ کچھ تو ہمیں آتی ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں اس کا ترجمہ مل گیا تو ہم نے سوچا بہت اچھا ٹائم پاس ہوگا، ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو انجوائے کرنے کے لیے کہا چلو کھولتے ہیں، جیسے ہی آپ نے کھولا سب سے پہلے پیج پہ سورہ فاتحہ مل گئی، تو پتہ ہی چلا کہ اس سورہ فاتحہ میں لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے. تو آپ نے دیکھا یہ تو دعا سے شروع ہوئی ہے, تو آپ نے بھی اللہ سے دعا کی اللہ تو ہمیں حق دکھا دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, جس کی تلاش ہے کیوں آئے کیسے آئے. تو یہ چھوٹی سی سورت تھی, تو وہ پڑھ کے ہم نے آمین کیا, اور آپ نے آمین کیا اور دعا کی, اور پھر شروع کیا کہ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے. تو پھر آگے دیکھا تو اتنی بڑی سورہ بقرہ, ایک دم چھوٹی سورہ کے بعد سب سے بڑی سورہ قرآن کی آ گئی, اور اس میں اتنی ڈیٹیل سے سارے آپ کے سوالوں کے جواب ون بائی ون ملتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اب اس میں اسٹارٹ جب کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو کہ دنیا میں سب سے پہلے آئے تھے, ان کی اسٹوری سے یہ شروع ہو گیا. تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 21 میں 21 and 22 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, اور ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا, اور اس کی چھت سے پانی بھی اتارا, بس اسی سے طرح طرح کے پھل بھی نکالے, اور تمہارے لیے رزق کے طور پر. بس اب تم اس اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ سب پڑھ کے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیسے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی عبادت کرنی ہے. یہ پوری ڈیٹیل ہمیں یہ جواب, ہمارے سوال جو دماغ میں تھے ان کے آپ کو جواب ملتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اتنی بڑی سورہ ہے, اس میں اتنی چھوٹی سورہ کے اتنے پیارے سارے آنسر اتنی جلدی ہمیں 1-2 لائنوں ہی میں مل گئے. تو پھر آدم علیہ السلام کی اور حوا, ان کا دونوں کا پوری ڈیٹیل اور آگے بھی آتی ہے اس کے اندر. تو تخلیق آدم علیہ السلام کی کیسے ہوئی, پھر آگے کیا ہوا, ان سوالوں کا جواب پڑھنے کے لیے آپ اور آگے جاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس اسٹوری کو ہم اور آگے دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ہم نے آدم کو ایسے پیدا کیا, وہ کیا. اس کے بعد پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا, اور کس طرح شیطان نے سجدے سے انکار کیا, اور وہ ہمارا دشمن بن گیا, کھلا دشمن. اور وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم اس کو ڈال دیا. جہنم میں کہا کہ اب تم, یعنی معافی اب اس کی نہیں ہے, کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی, اور جو بھی کیا بس اپنی بات پہ اڑا رہا. تو قرآن میں جب یہ نازل ہوئی ہے سورہ, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا قرآن میں, کہ سب سے پہلے پڑھنے کو کون سی چیز بتائی ہے, کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاکہ وہ پڑھے لکھے سوچے سمجھے, اور پھر اللہ کی عبادت تمام عقل اور سمجھ اور کامل شعور کے ساتھ کرے. ایسے ہی نہیں کہ یوں ہی کر لیا. اس کو عقل جو ہے دی ہے اللہ نے نا, تو اس سے سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ وہ شرک بدعت تو نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کے جیسے احکام بتائے گئے ہیں وہی کر رہا ہے. تو اس کو شروع میں یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ میں نے تم کو نطفے سے پیدا کیا یا مٹی سے پیدا کیا, یہ نہیں. اس کو کیا کہا کہ پڑھو تم, اقرا وہ سورہ الگ کے اندر کیا ہے, پڑھو. اور اپنے انسان کو کہا, اور ہم بتایا کہ الگ سے تمہیں پیدا کیا, یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ یہاں پہ کوئی مٹی وغیرہ کا شروع میں ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا تم کو الگ سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یعنی تم اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے وomb میں جو تھے, جب اس حال میں علق کے حالت میں تھے. علق کیا چیز ہے, ایک خون کا لوتھڑا ہے جو کہ چپکا ہوا ہے ماں کی یوٹرس سے دماغ میں, وہ باڈی کے اندر, اور وہیں سے غذا لیتا ہے. یعنی ٹوٹلی اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے. وہ 9 ماہ تک
بالکل نہ دیکھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، اندر بس چپکا ہوا ہے، پورا ڈیپینڈنٹ کس پہ؟ اپنی ماں کے اوپر، یعنی وہیں سے کھا رہا ہے وہیں سے پی رہا ہے سب۔ اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بھی وہ آزاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے وہ اپنے رب، اپنے خالق سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کو محتاج ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بھی چیز انڈیپینڈنٹلی نہیں کہ اس نے کہیں سے پیدا کر لی کوئی چیز اور کھا لی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب وہاں پیدا کر لیا تو پھر دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور جو کھاؤ بھی پیو بھی مگر بغیر روک ٹوک کے، لیکن بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی ولا تقربا کہا کہ قریب بھی نہیں جانا، یہ کھانا تو بات کی بات، کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جب قریب جاتا ہے جیسے لا تقربا الی الزنا کر کے، یعنی کہ اس کے قریب جب جاتا ہے انسان برائی کے تو اس میں پھر ہو ہی جاتا ہے انوالو، اسی لیے کہا کہ تم اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اب اس آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو تمہاری تخلیق کیا ہے، یعنی مٹی، اور اس کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پہ۔ الگ کا جو ہوا ہے وہ الگ کو ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے حجامہ جو کرتے نہیں ہے، تو اس میں لیچ ایک ہوتی ہے پہلے چپکائی جاتی تھی تاکہ وہ اس میں سک کرتی رہے، تو اسی طریقے سے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ بھی ماں کو سک کرتا ہے، ماں چاہے کھائے نہیں کھائے کچھ نہیں، اس کو اس سے تعلق نہیں ہوتا، بچہ صرف اپنا کھینچتا رہتا ہے اپنی وہ، لیکن اصل خوراک دینے والا کون ہے؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ۔ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی بچے کو وہی اللہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیز کا تعلق ہے، رب کا تعلق انسان سے ہے، کتنے اس میں دو، یعنی فاعل کون ہے؟ دو، ایک تو ناؤن اس میں کون ہوا؟ ایک رب ہو گیا اللہ تعالیٰ، اور اس کا عبد ہے انسان، دو، لیکن فعل اس کے اندر دیکھیں تینوں، ایک تو اقرا کہا پہلے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس انسان سے، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، معلم یعلم، اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے اندر، پھر بھی اس سے کہا پڑھو، پھر بتایا کہ خلق الانسان یعنی تمہیں پیدا کیا، ایک اقرا ہو گیا فعل، دوسرا خلق ہو گیا، پھر علم الانسان یا تیسرا فعل آ گیا یہاں، اس کو پڑھایا، سمجھایا، علم دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں دینے کے بعد انہیں منع کیا کہ دیکھو اس چیز کے قریب نہیں جانا ہے تمہیں، اس چیز کے قریب جانا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے، ان سے غلطی ہو گئی، اور وہ کیسے ہوئی؟ کہ وہ شیطان اس نے پھسلایا، شیطان ان کے پیچھے لگا رہا کہ یہ آدم جس کو ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو آج ہم اس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اب ہم اسے بہکائیں گے، اس کو سلپ کریں گے، کیونکہ شیطان جو ہے کچھ کروا نہیں سکتا ہم سے گناہ، وہ صرف ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر صرف خیالات ڈالے گا اور ہمیں کھینچتا ہے برائیوں کی طرف۔ تو اس کے اندر قرآن میں آتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی دونوں کو ایک ساتھ بہکایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کرسچن میں کہ پہلے ان کو ہوا کو بہکایا، پھر انہوں نے آ کے اپنے آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا، اور اسی لیے عورت ہے فساد کی جڑ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام بہک گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں بلائنڈ بلیف ان کا سن کے کرسچن کا نہیں یقین کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کو، ان دونوں کو بہکایا، اور دونوں اسی لیے ہما کر کے جو دو کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنا قرآن کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا پھل دے گا، اور ایسی بادشاہت وہ نہیں بتاؤں کہ جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو شیطان کو تو پتہ ہے کہ انسان لالچی ہوتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، ہر من مزید، زیادہ سے زیادہ چاہتا رہتا ہے، تو اس لیے اس نے سوچا کہ ہم اس کو بہکائیں۔ شیطان ہر چیز کو بیوٹیفائی کرتا ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں تمام چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، تو اس نے اسی طریقے سے پھسلایا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو۔
تاکہ ہم تم ملک بن جاؤ گے، تم یہ کھا لو، اور وسوسہ ڈالا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ہم تو اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو وہ ڈھیر ہو جاتا ہے ختم. اللہ نے ہمیں ایک ویپن دیا ہوا ہے نا اعوذ باللہ کا، پھر شیطان کو ختم کرنے کا. تو ہم اگر وہ پڑھیں گے تو پھر وہ ہمارے قریب آ کے ہم سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈالے گا. تو اب جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد ان سے گناہ ہو گیا. پھر وہ ان کو فوراً خیال آیا کہ کیسے، مطلب یہاں کے سمجھے بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوپ دیا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، کلمات سکھائے کہ کیسے تم معافی مانگو اور ہم تمہیں تمہاری فارگیونیس کو ہم فارگیو کریں گے، ریپینٹنس کو قبول کریں گے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. بے شک وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. اور اس کے الفاظ کون سے تھے؟ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ سکھائے؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اتنی یہ دعا کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. اب آپ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ بیٹھے ہوئے پلین کے اندر سے اٹھے، آپ آگے پیچھے چلنے لگے، ادھر ادھر دیکھا کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مگن ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے. ہم تو آپ کو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا قرآن کا. آپ سب سے کہنے لگے پلیز یہ مینول نکالو، پڑھو، آگے پاکٹ میں رکھا ہوا ہے. کوئی سنتا ہی نہیں. کوئی آپ ادھر آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ہر ایک سے، بڑے سے، بوڑھے سے، بچے سے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اس پلین. اور پھر اس کے بعد آپ جو سب کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ کیئر، ایسے کر کے کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اتنے میں اچانک ایک دم سے پلین زور زور سے بمپنگ ہونے لگی، جھنجھوڑ ایک دم ہل پڑا پلین. تو بادل آ گئے یا جو بھی وجہ تھی. پھر جو چیخوں کی آوازیں آنے لگی ہیں پلین کے اندر، پائلٹ کو کوئی گالیاں دے رہا، برا بھلا کہہ رہا، اس کو صحیح سے چلانا نہیں آتا، یہ نہیں. تو ہر شخص ایک دم پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے کہ موت سامنے آ گئی. ایک دم پریشان ہو کے تو اس وقت کسی کے منہ سے آئی ڈونٹ کیئر نہیں نکل رہا ہے. سب وہی مطلب سوچ رہے ہیں کہ ہم زندہ بچ جائیں. اور یہ وہ کرتے کرتے آپ نے دیکھا، یہ آپ نے کہا تو اچھا ہوا ان لوگوں کو کچھ تو پتا چلے. آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ اچانک ٹھیک ہو گیا، سب کچھ بالکل رک گیا اور پلین نارمل پھر چلنے لگا. تو پھر لوگ جو ہے آرام سے بیٹھ گئے. پھر آپ نے دیکھا ارے یہ تو پھر دوبارہ سے پلین نارمل ہو گیا، یہ تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑا کسی کو. پھر لوگ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اور پھر جب دیکھا آپ نے کہ ابھی بھی کوئی سن نہیں رہا ہے کچھ بھی، پھر آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ گئے مایوس ہو کے کہ ہمارے پکارنے سے، تبلیغ کرنے سے، کچھ کرنے سے کوئی نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ کچھ. مایوس ہو کے آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. پھر آپ نے سوچا چلو میں اور آگے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کی اور تلاوت کروں، کیا پتہ آگے اور کچھ اچھی چیزیں ہمیں سمجھ آ جائے اس کے اندر. تو پھر اس میں آگے جا کے آپ نے دیکھا آیت نمبر 21 سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو بھی کہ جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. اور اس کے اندر بھی توحید پہ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بھی سورہ زخرف کے اندر اس میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی وہ بلیو کرتے تھے اللہ پہ. لوگ جو ہے جب منہ سے نکلتا ہے نا وہ گاڈ اور یہ وہ، تو وہ بلیو تو کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے احکام ہے اس پہ پورا پورا عمل نہیں کرنا چاہتے بعد میں. تو اب یہ جو عمل کرنے کا ہے، تو اب یہ آگے جب آپ آگے بڑھے تب آپ کو یہ پتہ چلا یہ کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں
کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہے عبادت تو کرو لکھا ہے لیکن کیسے کریں, کون سی عبادت ہے, کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. اس کے اندر دیکھ رہے ہیں بس کہ لکھا ہوا ہے کہ عبادت کرو. تو پھر آگے اور پڑھتے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ عبادت کتنے طرح کی عبادت اس کے اندر ہمارے دین کے اندر ہے. 2 طرح کی عبادت. پہلی عبادت تو یہ کہ جو اللہ اور بندے کا درمیان ہے, اور دوسری عبادت یہ ہے کہ جو بندے اور مخلوق اللہ کی جو ہے اس میں. تو پہلی عبادت جو اللہ بندے کے درمیان ہے وہ کون ہے؟ نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, خیرات, یہ ساری چیزیں. اور دوسری عبادت جو مخلوق کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں دوسری عبادت میں. تو اس کے اندر دیکھیں سورۃ 208 نمبر کی آیت آتی ہے اس کے اندر, سنیے پڑھیے. بقرہ, سورہ بقرہ ہی ہے. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہ عبادت بھی کرو اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے رہو, جھوٹ بھی بولتے رہو, غیبت بھی کرو, تکلیف بھی کرو. یہ سب کرنے کا نہیں ہے. عبادت کرو تو خالص ہو کے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے وہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہا ہے کافہ. کافہ اتنا لمبا, اتنا بڑا سا مت دے کے کتنی اس پہ کہا ہے کہ اے لوگوں داخل ہو اسلام میں پورے کے پورے. یہ نہیں کہ مطلب ساتھ میں برائیاں بھی کر رہے ہو وہ بھی کرو. اللہ کا حکم ماننا ہے تو پورے کے پورے تمہیں اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونا ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق بھی صحیح رکھو اور اس شیطان کے چکر میں نہیں پڑو جو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مینوئل کو اور آگے کھولیں کہ ہم پھر کیسے عبادت کریں, کیا کریں, اس کا مطالعہ کریں. تو آپ دیکھیں, آپ پتہ چلتا ہے کہ آگے صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہی اوپر 5 پیجز میں اس میں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے, اور ہمارے تقویٰ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ 5 پیجز پہ فائنینشیل حدود کی تمام باتیں لکھی ہیں. اور آپ صلاۃ کی, نماز کی, ساری چیزوں کی, ہر چیز کی ڈیٹیلز آگے چلتی جائے گی. جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل ساری معلوم ہوگی. تو اب جب آپ نے دیکھا کہ اچھا نماز پڑھنا اس میں مسٹ ہے, نماز کے بغیر تو ہمارا کوئی اسلام ہی نہیں ہوا کچھ بھی. تو دیکھا کہ پتہ چلا کہ اس پلین میں تو پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ پریئر روم بھی بنایا ہوا ہے, اور وہ اس لیے کہ لوگ اٹھے اور جا کے نماز پڑھیں. آپ نے سب کو انوائٹ کیا, آئیے چلیے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جماعت کر لیتے ہیں. یہ سب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ کا ظاہر دل چاہ بھی مسلم, آپ پیچھے گئے نماز پڑھنے. تو اب دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے چند ایک لوگوں کے, 1-2 لوگوں کے, اور جو کچھ لیڈیز ہیں وہ بیٹھی اپنا ڈائپر وغیرہ چینج کر رہی بچوں کو کہ یہ بہت آسان ہے یہاں پہ. تو آپ مایوس تو ہوئے لیکن پھر آپ نے اپنی نماز پڑھی. وہاں پہ پڑھنے کے بعد پھر پڑھ ہی رہتے نماز تو ایک دم سے اناؤنس ہوا کہ سیٹ نمبر 61 بی کے اوپر جو پرسن تھے ہی پاسڈ اوے, ان کی موت کی خبر آ گئی. اب وہ موت کی خبر سن کے سب پہ سکتہ طاری ہو گیا. پلین میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر آپ کا بھی نماز نہیں سن کے یہ آواز کی آپ کو لگا ختم, اب تو لوگ ٹھیک ہی ہو جائیں گے ظاہر ہے. تو ایک دم سے آپ کو بھی گھبراہٹ ہوئی, ان کو, سب کو. تو لیکن پھر بھی واپس آئے تو دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر تو سکتہ ہوا, اس کے بعد دوبارہ سب اپنے وہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مووی دیکھ رہے ہیں, اپنا موبائل اسی میں بزی ہو گئے. پھر کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے کسی کو. تو پھر آپ آ کے بیٹھ گئے اپنی سیٹ پہ, آپ نے پھر قرآن کھول لیا. آپ نے کہا چلو اور آگے پڑھتے ہیں. پھر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 پہ پہنچتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو تم سب سے بہترین امت ہو, چنی گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ تم سب سے بہترین امت میں چنے گئے ہو لوگوں کے لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور یہ کام آپ خود ہی کر رہے تھے کہ بار بار نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ آؤ کرو, لیکن کوئی آپ کی سنتا ہی نہیں تھا. اس لیے کیونکہ آپ ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کا دل بار بار چاہتا تھا کہ ہم اپنے قریب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی حکم دیں, وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ کریں. تو آپ کا مشن ہی یہ تھا کہ آپ جو ہے اس پہ ہم اپنے, اللہ نے ہمارا یہ
جو ہمیں دیا ہے آرڈر، اس کو ہمیں کرنا ہے. تو اب ایک دم آپ کا دل دہل گیا کہ ارے ہمارا تو بہت بڑا مشن ہے، ہمیں تو ہر ایک کو حکم دینا ہی ہے ہر حال میں. یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ کوئی مطلب اسلام لا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ نہیں. آپ کو مزید جستجو ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو کیسے ہم اپنا مشن پورا کریں، کیونکہ یہ تو ڈیوٹی اللہ نے ہمارے اوپر لگا دی کہ تم خیر امت میں چنے گئے ہو اور تمہارے اوپر یہ آرڈر ہے کہ تم نیکی کا کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، اور اس لیے کیونکہ تم ایمان لائے ہو، تم مسلمان ہو. تو اب جو ہے آپ اور آگے پڑھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے. اب وہ انہوں نے 950 ایئرز انہوں نے اتنی تبلیغ کی اتنی کی، لیکن چند لوگ آئے ایمان لائے ان کے ساتھ. اور اتنا اس سے آپ نے پیشنس کا لیسن سیکھا کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا. جب ہم کسی کو تبلیغ کریں گے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. اتنے سال 950 سال، اب تو 100 سال کی عمریں بھی نہیں ہوتی لوگوں کی نا، تو انہوں نے تو 950 سال بھی کیا. تو ان کے پاس چند لوگ آئے. پھر اس کے بعد اور آگے آپ بڑھے، دیکھا تو یونس علیہ السلام کا قصہ آ گیا. انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بہت کیا. پھر وہ اتنا نا امید ہو گئے کہ انہوں نے قوم کو چھوڑا اور چھوڑ کے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ یہ قوم ہدایت نہیں پانے والی، اور وہ ناراض ہو گئے اپنی قوم سے، مایوس ہو کے چلے گئے. تو مایوسی کے لیے تو ہے نا قرآن میں آیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. لیکن وہ نبی تھے اور مایوس ہو گئے تو ان کی بھی خبر لے لی اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر ویل مچھلی کو کہا کہ جا کے ان کو نگل لو، کیونکہ یہ بغیر میرے آرڈر کے، بغیر میرے حکم کے، اور یہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے. کیا ان کو پتا تھا کہ وہ قوم معافی مانگتی، توبہ کرتی، میں انہیں ہدایت دیتا. تو وہ چلے گئے. تو جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو اللہ نے جب ویل مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا تو اس میں اندھیرے میں پھر انہوں نے کیا، ہر وقت وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے توبہ استغفار کرتے رہے. اور جیسا کہ سورہ انبیاء کی 87 آیت میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی وہ پڑھتے رہے جس کو کہ آپ لوگ 1.25 پڑھتے ہیں، وہ بدعت بنا لیے پڑھنا. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جتنی دفعہ دل چاہے مصیبت آئے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی 1.25 کا آیت کریمہ نہیں ہے. بس آپ اس کو دعا کریں. اب انہوں نے دل سے دعا کی تو آپ نے اس کے معنی لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے اللہ، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں تھا، میں ظالموں سے ہو گیا تھا. وہ انہوں نے اتنی دعا کی، اتنی دل سے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کی. فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اور پھر ویل کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے منہ سے ان کو نگل دو. اور اس کے پاس ایک پیڑ اگا دیا، کدو کا، پمکن کا کہتے ہیں. اور اس مچھلی نے جب نکالا تو آف کورس جتنے دن وہ پیٹ میں تھے اس کی وجہ سے جو ان کو تکلیف تھی، اس سے کمزور ہو گئے تھے اور وہاں پہ باہر نکل آئے، ان کو چھوڑ دیا. پھر ان کو تاکہ ان کو طاقت آئے، قوت آئے. اور پھر اس کے بعد تو آدم اسلام کو جس طرح شیطان نے پوری، دیکھیں یہ 3 پیڑوں کا یہاں پیڑ کی بات بتایا نا کہ پیڑ کے پاس وہ کون سا پیڑ تھا، پمکن کا پیڑ تھا. تو جہاں ایک تو پیڑ قرآن میں شجر صرف 3 جگہ ہیں. ایک شجر آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب درخت سے پھسلا کے شیطان نے کہا تھا نا لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے کہا تھا نہیں جانا اس شجر کے پاس، لیکن پھر بھی وہ شیطان ان کو لے گیا اور بہکایا، پھسلایا. پھر دوسرا جہنم کا درخت ہوتا ہے کانٹوں سے بھرا، ایک ہی پیڑ ہے جو زرقوم کا ہے، اس کا نام آیا ہے زرقوم. وہ بھی جہنم میں ہوگا، جو کانٹے والا درخت کھلایا جائے گا لوگوں کو، جہنمیوں کو، منہ سے خون اور سب کچھ نکلے گا، لیکن ان کی بھوک پیاس ہوگی. تو یہ شجر جو ہے دوسرا شجر. اور تیسرا شجر کہاں ہے، وہ متنا علیہ شجرۃ من یقطین، سورہ صافات کی 146 میں یہ آیا کہ وہ ویل مچھلی نے یہ پمکن کے درخت کے پاس ان کو اب نکال دیا. اور اس وقت یہ ہوپ کا، امید کا درخت تھا کہ یہاں پہ وہ بیٹھ کے توبہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہا کہ تم واپس اسی بستی میں جاؤ اور جا کے ان لوگوں کو دعوت 2 دن کی. اور جا کے جب انہوں نے دعوت دی ہے تو 1 لاکھ لوگ اس بستی میں تھے یا اس سے کچھ زیادہ، سب کے سب ایمان لائے. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا کہ جو ایمان نہیں لایا. تو کتنی بڑی بات ہے. صرف ایک واحد یہ نبی ایسے تھے کہ جن کی دعوت سے، دین کی تبلیغ سے پورا قریہ، پورا ایریے کے جتنے بھی لوگ تھے سب اسلام لے آئے، سب نے قبول کر لیا دین کو.
تو اس لیے تبلیغ کے اندر مایوس ہونے کا بالکل نہیں ہے، کیونکہ صبر بھی ہمیں کرنا ہے، پیشنس کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے آگے اپنی ہر بات، کوئی کچھ بھی کہے کسی کی بات پہ آپ کو وہ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں لوگ چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں، کوئی آپ کو ننجا بولے گا، کوئی کہے گا چوہے کھا کے چلیے بلی حج کو، اس طرح کی بکواس لوگ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو کسی کے نہیں سننا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، صبر کے ساتھ بتاتے جانا ہے لوگوں کو، تاکہ پھر تبلیغ کرتے کرتے کیا پتا کتنے لوگ آپ سے زیادہ وہ ہدایت پہ آ جائیں اور ان کے بھی نیک اعمال آپ کے اس میں لکھے جائیں قیامت میں۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہمیں موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر کے، اور اسلام دے کے اور یہ قرآن دے کے، اس کی وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی دعویٰ کرتے رہے۔ پھر ہم اور آگے پڑھتے ہیں کہ آپ تو دیکھتے ہیں سورہ نحل آ جاتی ہے، اس میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ لوگوں کو، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو، دلیل کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے آسان ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے 99 قتل کرنے والے آدمی نے ایک عالم سے جب پوچھا کہ ہم کیا اللہ معاف کرے گا، انہوں نے کہا نہیں، تم نے اتنے ساروں کو قتل کیا، تو اس نے کہا چلو تمہیں بھی مار کے 100 پورا کر لے۔ تو اس طرح سے نہیں ہمیں تبلیغ کرنی ہے۔ تو وہ پھر 100 پورا کرنے کے بعد پھر دوسرے عالم کے پاس جب جاتا ہے، انہیں ہمیں احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے ان کو بتایا کہ نہیں، اللہ تو ضرور غفور الرحیم ہے، وہ تو تم کتنے بھی گناہ کر لو، 100 200 جتنے بھی قتل کر لو، لیکن اگر تم نے توبہ کیا سچے دل سے، وہ ضرور تمہیں اللہ معاف کرے گا۔ تو پھر وہ آدمی جو ہے بالکل وہ اس نے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو زمین کو ناپو، دیکھو یہ جنت سے قریب ہے کہ جہنم سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو قریب کر دیا اور وہ جنت سے قریب ہوا، اس کو جنت میں ڈالا۔ تو اس لیے کہا ہے کہ حکمت کے ساتھ وائزلی بتاؤ، کسی کو کوئی چیز بہت برے انداز سے تبلیغ نہیں کرنی ہے، دعویٰ کرنا ہے انسان کو تو اس طرح سمجھا کے اچھی طرح۔ اب کوئی اگر ایتھسٹ ہے تو اس کو بیٹھ کے آپ قرآن کھول کے تو نہیں سمجھائیں گے نا، اس کو تو آپ کیا کریں گے، فطرت کی باتوں سے، سائنس کی باتوں سے اور طریقے سے مثالیں دے دے کے سمجھائیں گے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ ٹی وی، فریج اور کمپیوٹر یہ سب ہے کیا خود بن گیا ہے یا اس کا کوئی مینوفیکچرر تھا، کوئی آدمی تھا اس نے بنایا ہے نا۔ جب کسی وہ کہے گا ہاں خود تو نہیں بن جائے گا، ظاہر سی بات ہے کسی انسان نے، تو پھر آپ پوچھیں گے کہ کیا دنیا جو اتنی بڑی بن گئی تو کیا خود بخود بن جائے گی، کوئی کریٹر نہیں ہے اس کا۔ ہماری باڈی اتنی بڑی، اتنی کمپلیکیٹڈ، اس میں سسٹمز لگے ہیں، سر سے پاؤں تک سب چیز، سانس لے رہے ہیں ہم، زندہ ہے، تو کیا ہم خود بن جائیں گے، ہمارا کوئی کریٹر نہیں۔ اس طرح سے کر کے جب آپ اس سے بات کریں گے تو اس کو پوچھیں گے چڑیا صبح اٹھتی ہے، جاتی ہے، پھر پیٹ بھر کے آ جاتی ہے اپنے گھونسلے میں، یہ جانور ہے، یہ انسان ہے، یہ سب پیدا ہوتے ہیں پھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ باقاعدہ وائزلی آپ اپنا سوچ سمجھ کے کس طرح بات کرنی ہے، موعظۃ الحسنہ ان کو بہت ان کی بہترین طریقے سے بتائیے۔ جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں سے ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ان کو سمجھا کے کہا اقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ تو یہ بھی بتایا، اور پھر اپنی زندگی کا مقصد بتایا۔ یہ نہیں، اسی لیے جب کسی کو آپ تربیت کریں تو اپنی ایگو کو سامنے نہیں لائیں، ویسی نہیں کریں، آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ پھر آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ اچھا پھر ہمیں تبلیغ کی محنت کرنی ہوگی، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور جو بھی ہمیں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو صحیح سے پہنچانا ہے، کیونکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو کتنا چاہتے تھے نا ہدایت دے دیں، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں دی، نہیں ہوئی ان کو۔ تو ہمیں سب کو بس کوشش کرتے رہنا ہے اسی طریقے سے
اب دیکھیے جب ساری یہ باتیں آپ پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا، رات ہو گئی پلین کے اندر، اب بالکل اندھیرا ہو گیا. تو جتنے لوگ کھیل رہے تھے کود رہے تھے تو وہ گیم میں مصروف تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ سارا پلین میں اندھیرا کر دیا گیا اور سارے لوگ سو گئے. تو ایک دم سے نیند آ گئی لوگوں کو اور سب تھک تھکا کے وہاں پہ سو گئے. اب آپ جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہوئی. اب دیکھو یہ لوگ تو آرام سے سو رہے ہیں، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، نہ کسی نے کتاب پڑھا نہ کچھ. اس کے بعد آپ کو آواز آئی اچانک سے ایک دم سے رونے کی، آہستہ آہستہ جیسے کہ کوئی رو رہا ہے. تو آپ تو اپنے مشن پہ تھے ہی، تو آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا یہ کیا چکر ہے، کون کہاں پہ رو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سجدے کر کر کے مسجد جو چھوٹی سی تھی اس میں جا کے بیٹھ کے رو رہے ہیں، کچھ اپنی سیٹوں پہ رو رہے ہیں اور بقیہ لوگ سو رہے ہیں آرام سے. تو آپ نے پوچھا ان سے جا کے کہ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں، کوئی پرابلم؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے مسلح کے آگے رو رہے ہیں کیونکہ آج ہماری روح جاگ گئی ہے. انہوں نے جو باتیں ان سے سنی تھی وہ سب انہوں نے کہا ہم نے آپ کا اخلاق دیکھا کہ آپ آ کے غریبوں کے جو تکلیف دہ ہیں ان کو پوچھ رہے ہیں، بچوں کو اٹھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. ان کی اخلاق کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان کی باتیں اور وہ سن کے اس قرآن کو کھول کے بھی دیکھا، پڑھا تو ان کے دل بدل گئے اور وہ پھر جا کے باقاعدہ رونے لگے اور تہجد میں اور سب کر کے. تو کتنا ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ اچھا ہمارے اس کو کہنے سے کچھ ان لوگوں کے اندر اثر ہوا ہے وہ ہوا. تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو پھر آپ آگے اور پڑھتے ہیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 3 میں. دیکھیے اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. پھر آپ یہ جب آگے پڑھتے ہیں پہلے تو آپ کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ کم سے کم ان کی چند لوگ تو ایسے ہیں نا کہ وہ رو رہے ہیں اللہ کے آگے توبہ کر رہے ہیں. کیا پتا ہے کہ ہمارے میزان میں ان کے اعمال وہ بھی آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے ان لوگوں کے ذریعے سے. تو خوشی تو ہوتی ہے جب انسان کسی ایک کو بھی ہدایت ہو جائے آپ کے ذریعے سے، تو آف کورس آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید یہی ہمارا مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو پھر اس کے بعد جب اور لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اور یہ جو اتنے کوئی بیساکھی پہ چل رہا ہے یا کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے تو ان لوگوں کے پاس اتنی تکلیفیں کیوں ہیں، جبکہ یہ تو مسلمان بھی ہیں اور دین پہ بھی چل رہے ہیں، تو پھر کیوں؟ تو وہ پھر اس کا جواب اس میں آپ کو مل جاتا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 3 میں کہ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ لوگوں نے کیا تم لوگوں نے گمان یہ کیا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے یوں ہی، یہ ایمان لے آئیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے اور بے شک ہم انہیں آزمائیں گے اور جس طرح ہم نے پہلے آزمایا تھا اور جو اب ہیں ان کو بھی آزمائیں گے اور ان کے ایمان کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں ان سب کو ہم معلوم کریں گے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو بھی بیمار ہے انسان تو وہ اس کی آزمائش ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے تو اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر مشکل میں ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے بندہ صبر کر کے ہم سے دعا کرتا ہے، امید رکھتا ہے ہم سے، یہ بھی ہماری آزمائش ہے. پھر جو حکم ملا ہے اللہ کا ہم اس پہ اطاعت کرتے ہیں، خوشی دلی سے نماز پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری آزمائش ہے. اور جو گناہ کے لیے روکا گیا، منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، تو کیا ہم رک گئے اللہ کا؟ تو یہ چاروں طریقے سے یہ بھی آزمائش ہے. تو یہ چاروں طریقے اللہ کے جو کمال ہے نا، ان چاروں طریقے سے ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے اس دنیا کے اندر.
تو یہ نہیں دیکھیں کہ ہم دوسرے لوگ جو ہیں اتنے ہوم لیس ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ کرا ہے. یہ تو دنیا میں ہماری جو اسکن ہے یہ تو چند سالوں کی ہے نا. بعد میں قیامت کے بعد اصل اسکن، اصل جسم تو بعد میں آئے گا. اس کے لیے ہمیں دیکھنا، تیاری تو ہمیں اس کے لیے کرنی ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، اور پھر میووں سے اور پھل کی کمیوں سے، نقصان سے. تو آپ صبر کرنے والوں میں ہو جائیں اور خوشخبری دے دیجئے ان کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بشارت پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو اس لیے کوئی بیمار ہے، تکلیف میں، غزہ میں یہ سب جو ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے ہمیں یہ نہیں ہوپلیس نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں افسوس میں نہیں رہنا چاہیے. یہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے جسم یہاں دنیا میں خاک ہو بھی جائے تو ان کو تو نئے خوبصورت حسین ترین جسم ملیں گے قیامت میں، اور ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ مقام دے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ سب ہونے کے بعد یہ سب پڑھتے پڑھتے اچانک ایک دم سے آپ کا ڈیسٹینیشن آ جاتا ہے اور پلین جو لینڈ کرنے لگتا ہے نیچے اترتے. اب جب نیچے اترنے لگے تو پھر سب کسی کے ہاتھ میں مینول ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور کچھ اپنا اس کو پڑھنے کے بعد وہاں رکھ دیتے ہیں. لیکن سمجھتے ہیں اب کہتے ہیں پلین لینڈ ہو گیا، اب حساب کتاب کا وہ ٹائم آ گیا، سمجھیے جو آئے گا تو اب اپنا رزلٹ لے کے نیچے اترے گا. تو مومنین جو ہے خوشی سے، سکون سے ہو کے باہر نکلیں گے. تو یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ہو کے ختم ہو جائے گی. اور یہ پلین جب رکا تو وہاں سے لوگ جو اپنا اتر کے اپنے راستے پہ جا رہے ہیں. اسی طرح دنیا میں ہم لوگ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا وقت کہ یہ ساری دنیا کی زندگی سے ہم لوگ یہاں پہ جو سیکھیں گے، ہدایت پائیں گے، تو وہ ظاہر سی بات ہے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا. تو اس طرح سے ہماری زندگی کا سفر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. تو یہ تھا ہماری زندگی کا ایک انوکھا سفر. امید ہے کہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا ہوگا ہم سب نے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحیح راستہ ہم سب کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ. تو کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، ہدایت خاصہ عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت نکلے. اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینہ پیدا کر دے، ان پہ رحم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں چن لے جو اس کے دین کو اخلاص نیت کے ساتھ پھیلاتے ہیں اور جن سے وہ اللہ راضی ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم تقبل هذه مجلس صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ. آمین.